ایک طوائف کی دردناک کہانی۔ کہاں چلنا ہے صاحب؟ زیادہ دور تو نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑی، اور سارا راستہ خاموشی کے ساتھ چلنے کے بعد منزل پر آ رکنے پر اس نے بیک سانس کئی سوالات کے بوچھاڑ کر دی۔ یہ جگہ محفوظ تو ہے؟ یہاں کسی کا گزر تو نہیں زیادہ؟ پولیس وغیرہ تو نہیں آس پاس؟ وغیرہ وغیرہ۔ ساحل تو ان باتوں کا عادی تھا، اس کو کیا فرق پڑتا؟ بیٹھا رہا اور اتنے سارے سوالات کا ایک ہی بار نفی میں سر ہلا کے جواب دے ڈالا۔ تم لوگ بھی تو ان سب کی عادی ہو، پھر بار بار یہی سوالات جیسے بالکل انجان ہو۔ آخر کیوں؟ ماریا بولی، صاحب میں عزت کرتی ہوں آپ کی، مہربانی کیجیے گا کہ کلائنٹ کو میری تفصیلات سے آگاہ مت کیجیے گا۔ میں بہت مجبور ہوں، آپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے میرا، بس یہی وسیلہ کافی ہے۔ آج ساحل کا دل ہی کچھ عجیب سا تھا۔ ماریا کی باتیں قیامت ڈھا رہی تھیں اور ساحل اس قیامت کی زد میں تھا۔ اس کا دل پگھلتا ہی چلا جا رہا تھا اور اس نے اپنے دل کی سن کر آخر ماریا سے کہہ ہی دیا کہ وہ اسے اپنا سمجھ کر سب کچھ شیئر کر سکتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ برائے نام مگر طوائف تو ہے، اور اس کے پیشے کے حوالے سے معاشرہ کن کن دو رخے خیالات کا عکاس ہے۔ چہرے سے نقاب اٹھائے بغیر وہ بولی، ساحل صاحب میرے 3 بچے ہیں، یہ بہت چھوٹے تھے جب ان کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ میرے سر سے چھت چھن گئی جب مکان مالک نے کہا کہ یہاں رہنا ہے تو مجھے دن رات خوش رکھو، ورنہ ابھی کے ابھی نکل لو، یہاں فالتو لوگوں کی جگہ نہیں۔ ماریا میں تمہاری آج صرف باتیں سننے آیا ہوں۔ وہ مزید بولی، آخر یہ معاشرہ ہم جیسوں کو بچوں سمیت قبول کیوں نہیں کرتا؟ میرا سوال تو صرف آپ جیسے شریفوں سے ہے، اپنے جیسوں کے دلالوں سے نہیں۔ اس کے سوال نے ساحل کے دل پر پتھروں کی جیسے بوچھاڑ کر دی ہو۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہنے لگی کہ ماں باپ کے گھر پہنچی تو بھائیوں کے آگے مجبور باپ کچھ نہ کر سکا سوائے کچھ ادھورے دلاسے دینے کے۔ بھائیوں کو بھی بہت واسطے دیے کہ میں تم لوگوں کی ملازمت کرتی رہوں گی تمام عمر، مگر وہ بھی قابل قبول نہیں تھا۔ معمولی سی ملازمت کرنے کے لیے نکلی، ایک اسکول میں مل تو گئی، مگر وہی چیل، کوے اور مگرمچھ کی مثل پرنسپل کی باتیں اور حرکتیں، جو کہتا کہ بس مجھے خوش کرو۔ ساحل صاحب کیا میرے جیسوں کو انسان ہونے کا بھی حق حاصل نہیں؟ ساحل پر ایک بار پھر اوس گر گئی ہو جیسے، وہ اداس ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت اپنی طلاق شدہ بہن کا خیال آیا، جس کو دینے کے لیے اس بھائی کے پاس ایک دلاسا تک نہ تھا۔ یکایک اس کی روح کانپ گئی کہ اگر ماریا کی جگہ اس کی بہن سلمیٰ ہو تو اس کے دل پر کیا بیتے گی۔ یکدم ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر صرف اتنا کہہ سکا کہ کل ملوں گا، ضرور آنا۔ گھر پہنچ کر سانس جو برابر بھی نہیں تھا، پانی پی کر کچھ درست کرنے کی کوشش کی۔ سلمیٰ سلمیٰ حلق سے نکلتی دھیمی آواز نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ پھر لگا اس کو گھر میں تلاش کرنے۔ اچانک دروازہ کھلا اور سلمیٰ داخل ہوئی۔ کہاں تھی تم؟ ساحل چلایا۔ بھائی میں تو صرف ساتھ والوں کی طرف گئی تھی، سہیلی کو اپنا سی وی دینے۔ نہیں میری بہن، تم کیوں سی وی دو گی؟ تمہارا بھائی زندہ ہے ابھی، یہ کہہ کر سلمیٰ کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوسرے دن چوراہے پر پہنچتے ہی دیکھا کہ ماریا حسب معمول برقع اوڑھے انتظار میں کھڑی تھی۔ چلیے صاحب، کہاں چلنا ہے؟ زیادہ دور تو نہیں؟ ساحل گرا ہوا تھا، بمشکل بول سکا، ہاں ماریا بہت دور۔ کہنے لگی، کتنی دور صاحب؟
بچے پھر بھوک سے بلکنے لگتے ہیں، اس لیے دور نہیں جاتی میں، ورنہ رزق جیسی اعلیٰ نعمت کو کون ٹھکرائے۔ ہاں ماریا، اس نعمت کو نہ ٹھکرانا، میرے گھر چلو، میں تم سے نکاح کروں گا، بچوں کو سرپرستی دوں گا، ان کو اپنا نام دوں گا۔ یکدم ماریا کے پاؤں جیسے رک سے گئے ہوں۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ماریا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں کم سہی لیکن عزت کی روٹی دوں گا۔ مجھے معاف کرنا کہ میں تمہیں پیشاور سمجھ کر اتنا کچھ کرتا رہا۔ ہم مل بانٹ کر مشکل وقت بھی گزار لیں گے اگر تم ساتھ دو گی۔ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد ماریا آنکھوں میں آنسو اور دل میں خدا کا شکر لیے اس کے ساتھ چل دی۔ معاشرے میں ایسی کتنی ہی ماریا جیسی خواتین ہیں جو اس معاشرے میں موجود ان مردوں کی مدد کے انتظار میں ہیں جو ان کے مقدس رشتے ہیں، مگر روز اس انتظار میں ناپاک لوگوں کی بھیٹ چڑھتے ہیں۔ خدا را، ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اگر یہ معاشرہ صرف ان کا ہے تو ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عورتوں کو جیسی مرضی روپ میں لیکن عزت دیں، اور اس طرح کی مجبور و بے سہارا عورتوں کی ہر ممکن کوشش کریں، مالی مدد بھی کریں، اور ان کے لیے مناسب جیون ساتھی بھی تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ وہ بھی ایک خوشحال اور عزت کی زندگی گزار سکے اور ہمارا معاشرہ بھی برائیوں سے پاک رہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور ظاہر کریں، اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔